یہ کہانی اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ فرعون کے درمیان پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کی ہے۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا ایسا منظر پیش کرتا ہے جسے سن کر انسان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت پرانے زمانے میں مصر کی سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل نامی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے دن رات سخت کام کروایا جاتا تھا۔ ان کے گھروں میں خوشی کم اور خوف بہت زیادہ تھا۔ فرعون کو یہ بھی ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ماں کی گود میں بچے محفوظ نہیں تھے۔ ہر گھر میں خوف کی فضا تھی۔ اسی خطرناک دور میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک عجیب سا یقین ڈالا۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ ایک ماں کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ننھے بیٹے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ جب محل کے لوگوں نے اسے نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں ہی محفوظ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ موسیٰ کو غصہ آیا۔ انہوں نے اس مصری کو ایک گونسا مارا، وہ گر کر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مگر جب لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چلا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ کئی سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ کے قریب آگ دیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی بندگی کرو۔ فرعون ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی۔ انہوں نے ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اپنے ملک کے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ ایک بڑے میدان میں مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ ایک عظیم سانپ بن گئی اور جادوگروں کے سارے جادو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے سے گر گئے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔
فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور انہیں سخت سزائیں دیں۔ جب فرعون اور اس کے لوگ پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے، کبھی ٹڈیوں کا طوفان، کبھی مینڈکوں کی برمار، کبھی خون جیسا پانی، مگر پھر بھی فرعون کا غرور ختم نہ ہوا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے، ہم پکڑے جائیں گے، مگر موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنی قوم کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوا تو سمندر واپس مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم منظر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پوری کہانی ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بے شک فرعون کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، دولت تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اللہ پر یقین تھا، اور آخر کار کامیابی اسی کی ہوئی۔